میں نے کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب آپ کوئی کسی چیز کو کسی پروگرام کو مکمل نہیں ہونے دیں گے، کسی کے ٹنیور کو مکمل نہیں ہونے دیں گے اور بیچ میں کوئی کلہاڑا چلا دیں گے تو کس طرح سے پھر ملک ترقی کرے گا؟ یہاں سیالکوٹ کی بات ہو رہی، میں ملک کی بات کر رہا ہوں، ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ تو یہ تو اپنا ملک کی بات کر رہا ہوں، ایک فیملی آگے نہیں بڑھتی جہاں یہ پھوٹ پڑ جائے یا ٹانگ کھینچی جائے دوسرے کی، جہاں لڑائیاں ہو جائیں تو گھر کیسے چلتے ہیں؟ ایک بزنس آرگنائزیشن کیسے چل سکتی ہے؟ نیشن اور ملک تو بہت بڑی بات ہے، تو اس میں تو ذرا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے اسٹیبلٹی بہت ہی ضروری ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اور لوگوں کو یہ یقین ہوگا یہ پالیسیز جو ہیں یہ اگلے 20 30 40 سال کے لیے یہی پالیسیز رہیں گی، تو دیکھیں ملک کس طرح سے پھر وہ دوڑے گا۔ لیکن اس دوڑنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج ہم جن سے بہت آگے تھے ہم آج ان سے بہت پیچھے ہیں اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہوئی ہے اور یہاں کے وزیر اعظموں کو کبھی جیل دیکھنی پڑتی ہے، کبھی پھانسی دیکھنی پڑتی ہے، کبھی یہاں پہ جلا وطنی دیکھنی پڑتی ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بہت سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اور 2018 میں ہم الیکشن جیت چکے تھے، 2018 کی بات کر رہا ہوں میں، بڑے الحمدللہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ میرے دائیں خواجہ آصف صاحب ہیں، ایک چیز کو سمجھتے ہیں، RTS بند کرنے کے باوجود ہم پھر بھی پنجاب میں نہیں آ رہے۔ پنجاب میں ہم وی ور دا لارجسٹ سنگل پارٹی ان پنجاب، لیکن ہمیں ہماری گورنمنٹ بنانے سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ ہوائی جہاز کبھی ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے، کبھی ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے اور سب کو پکڑ دگڑ کر ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کو ایک جو ہے وہ جوڑ دیا گیا آپس میں کہ بھی آپ مسلم لیگ نون کے خلاف آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے، اور وہ جو چوٹوں کا مربع تھا اس کو جوڑ کے تو ایک گورنمنٹ یہاں پہ کھڑی کر دی گئی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود RTS کو بند کرنے کے باوجود اس وزیر اعظم کو صرف 4 ووٹ کے مارجن سے اسمبلی نے منتخب کیا، جس میں MQM کا ووٹ بھی شامل تھا، جس میں باپ پارٹی کے ووٹ بھی شامل تھے، جس میں اور لوگوں کے ووٹ بھی شامل تھے۔ تو RTS بند کرنے کا مقصد کیا تھا؟ 48 آورز 56 آورز جو ہے نا وہ کیوں جو ہے وہ رزلٹ جو ہے نا اس کو روکا گیا کہ وہ اس وقت بکسوں کے اندر کسی سے نکالے گئے ووٹ اور کسی اور کے دوسرے بکسے میں ڈالے گئے، یہ تھی وجہ۔ تو اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، ادھر الیکشن ہو رہا تھا، میں جیل میں تھا، مریم نواز شریف جیل میں تھی اور الیکشن والے دن ہم جیل میں تھے۔ تو یہ سب باتیں ریکارڈ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ جی ہم ایکسپورٹ کو دوگنا کر دیں گے، آج پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں، آپ یقین مانیں اگر 1990 کا مومنٹم رہتا آج ہماری ایکسپورٹس منیمم $300 بلین سے زیادہ ہوتی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی۔ عام آدمی بجلی کا بل بھی دیتا تھا، عام آدمی جو ہے وہ موٹر سائیکل سے کار خریدنے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا، اور سائیکل پہ جانے والا موٹر سائیکل خریدنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جن کے پاس کوئی گھر نہیں تھے، چھوٹی موٹی قطع زمین لے کے گھر بنانے کا سوچ رہے تھے، اور پھر کسی کو اپنی روزی کا فکر نہیں تھا۔ غربت یقیناً ہمارے ملک میں ہے اور وہ تھی، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے حکومت بھرپور اقدام کر رہی تھی۔ اسی طرح بھی چائنا میں بھی کہیں ابھی غربت ہے، ابھی انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی تھی، جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم بھرپور محنت کر رہے تھے۔ ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نمایاں کام کر رہے تھے اور کسانوں کو جو وہ ریلیف دے رہے تھے۔ ہم اپنا جو کھاد ہے، یوریا ہے، ان کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی تھی۔
ان کے لیے ایک پیکج بنا کے ان کو ہم دے رہے تھے تاکہ ہماری جو زراعت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کرے اور کسان بھی ترقی کرے. کسان ترقی کرے گا، تاجر ترقی کرے گا، صنعت کار ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا.